السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نیکی اور بدی۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب ہے انسان کا ہدایت کے راستے سے بھٹک جانا اور نیکیوں سے منہ موڑ لینا۔ انسان کا دل ایسی قوت رکھتا ہے جو اسے اچھائی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی سے مسلسل منہ موڑے رکھے تو پھر کبھی بھی اس کا دل نہ ہدایت حاصل کرتا ہے اور نہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس شخص کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ اس آیت میں نیک لوگوں کو ایسی تباہی سے بچنے کا حکم دیا ہے جس کا شکار گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہوں گے۔ جب کسی قوم پر گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے حالات سے بے فکر نہ ہوں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل کریں اور برائیوں سے روکیں تاکہ گناہ گار بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور سب لوگ عذاب الہی سے بچ کر امن و سکون کی زندگی گزاریں۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مال اور اولاد ایسی دو چیزیں ہیں جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر ناجائز ذرائع آمدنی بھی اختیار کر لیتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں میری اولاد مفلسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات دولت کا غلام بن کر حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بہت بڑی آزمائش قرار دیا۔ نیک انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے اس آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے بدلے ان لوگوں کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کو بہت بڑا اجر دیتا ہے جو اولاد اور دولت کے غرور میں بڑے بول نہیں بولتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور دولت اور اولاد پر غرور نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔